حاضرین و خواتین، ہم بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے آج کی اس شب جمعہ پروگرام میں تشریف لا کر اس شب جمعہ پروگرام کی رونق کو دوبارہ کر دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میرے ذہن پڑھا ہے جو میں نے اب سے 20 سال پہلے پڑھا، مگر آج کل بھی وہ جینوئن ہے، آج کل کے ماحول سے بھی۔ ماشاءاللہ، ہماری قوم میں یا رب وہ انقلاب آئے، واہ، ہماری قوم میں یا رب وہ انقلاب آئے، ہر ایک پھول سے خوشبوئے بوتراب آئے۔ ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ۔ ہماری قوم میں یا رب وہ انقلاب آئے، ہر ایک پھول سے خوشبوئے بوتراب آئے۔ ہماری معرفت حق ہو اس بلندی پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معرفت حق ہو اس بلندی پر، ہمارے سامنے قائم بھی بے نقاب آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب کو کہ آج کی مجلس کا قاعدہ آغاز کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظم زیر لب مسکراتے ہیں تو کیا بے شک تو نور ہم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، بطول پاک کے بچوں کے صدقے میں سلامت رہیں۔ بڑی مہربانی۔ میں اصل میں تیار رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے، ماشاءاللہ ان کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ گھبرایا رہتا ہوں کہ اس مرتبہ وہ کس طرح سے مجھے مائک دیں گے۔ تو بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کو اختصار کے ساتھ اس مرتبہ مائک مجھے جو ہے وہ دے دیا۔ السلام علیکم۔ آپ کا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ بالکل اسی طرح جیسا مولا نے فرمایا نقطہ بے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جمال محمد۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز فرمائیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے،
اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا ہے، اور نفس کی جس نے اس کو درست کیا ہے، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ تمود نے اپنی سرکشی سے صالح کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کا بڑا بدبخت اٹھا۔ پس ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی، اور پھر ان کو برابر کر دیا، اور اس نے اس کے انجام کی پرواہ نہ کی۔ صدق اللہ علی العظیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، خوبصورت تلاوت آپ نے فرمائی اور بڑا خوبصورت ترجمہ بھی۔ بے شک انشاءاللہ۔ میں اب التماس کروں گا قبلہ عباس علی نقوی صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جناب عباس علی نقوی صاحب۔ نہیں، بڑے نام میں قبلہ کو صرف آپ قطع کر دیں، باقی سب صحیح ہے۔ نہیں، جو بولتا ہے اس کی طرف سب کا رخ ہو جاتا ہے، جس کی طرف سب کا رخ ہو اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے میرے علم میں اضافہ فرمایا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمایا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له ذک باللہ یا ابا من الضعف فقال یا فاطمہ ائتنی بالکسال یمانی فاغتینی به فاتہ بالکسال یمانی فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلو كانه البدر في ليله تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن قد وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي فقال يا إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد رسول الله صلى الله عليه وآله أذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرات فوادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويشاف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد. السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال ويا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة فأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه. فقلت اللهم نعم صل على أعمل محمد. معك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وعلى ثم محمد. أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء محمد وعلى أخذ محمد. أبي رسول الله بطرف الكساء ومن بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي قصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤمنني وما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة حول خمسة الذي هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقطعك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قال لأبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذين بعثني بالحق نبي
واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا واشفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أمير الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم مجيء من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلهي آمين إلا وكشف الله همه ولا غالب حاجاته إلا وقضى الله حاجاته إلهي آمين. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسؤدنا وكذلك شيعتنا فاز وسؤد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جزاک اللہ عباس بھائی، جزاک اللہ. وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين. وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان بنسأة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. رحمت ہم سبھی کو نصیب فرما. مومنین ہیں ان کی مغفرت فرما. مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. یہ مجلس ڈاکٹر جناب ناصر نقوی صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما. کے صدقے میں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. کا یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی جزاک اللہ عباس بھائی، اور بہت شکریہ قبلہ، بڑی خوبصورت دعا فرماتے ہیں. جزاک اللہ. میں سامعین آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے بانی ہیں ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب. التماس کروں گا آپ سب سے کہ ان کے مرحومین کے لیے، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے اہل بیت کے دنیا میں جہاں جہاں چاہنے والے ہیں ان کے مرحومین، بالخصوص جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الصلوات میں التماس کروں گا جناب عمران نقوی صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں. جناب عمران نقوی صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر غضنفر صاحب کا انتہائی ممنون اور اردو فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنی اس بہترین آرگنائزیشن میں موقع دیا، اس میں شامل ہونے کا اور وقتاً فوقتاً
मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं कोई सोच या सलाम जो है उनकी खिदमत में जज़ाकल्लाह इमरान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलदस्ते में सब फूल होते हैं लेकिन गुलाब का अलहदा एक मकाम होता है जनाब। माशाल्लाह, सलामत वाह, रहें वाह, आप, वाह। सलामत रहें। बहुत मेहरबानी। मनकबत के चंद अशार इरशाद। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कोई मुश्किल सही खातिर में कहाँ लाता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही सुभान खातिर में कहाँ लाता हूँ। या अली कह के हर एक बार संभल जा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, हक अली, हक अली, हक अली। जज़ाकल्लाह। मेरी मीरास है सरमाया हुबे हैदर। सुभान अल्लाह। मेरी मीरास है सरमाया हुबे हैदर। हुब्बे हैदर। इसलिए दौलते हुनैन को ठुकरा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नाम मेरा भी है हैदर के सना खानों में। नाम मेरा भी है हैदर के सना खानों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी इस खूबिए तकदीर पे इतराता। क्यों नहीं माशाल्लाह, क्यों नहीं जनाब। जज़ाकल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। बहुत अच्छा कलाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मैं कहाँ बहुत माशाअल्लाह, लाता जी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कह के सुभान अल्लाह। अल्लाह बार संभल जाता हूँ। वाह जी वाह, कोई सुभान अल्लाह। मुश्किल सही मेरे नजदीक इबादत का है मफहूम यही। मेरे नजदीक इबादत का है मफहूम यही। मिदहते है दरे करार किए जाता। माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह। अल्लाह, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। लाता हूँ। भाई वाह 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 वाह। बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरा मौला है मुक़द्दर के बदलने वाला। मेरा मौला है मुक़द्दर के बदलने वाला। बेशक बेशक। मैं कहाँ गर्दिशे तीर से घबरा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।
बहुत उम्दा भाई, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जज़ाक सब पढ़ अल्लाह, रहे हैं आप। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। में कहाँ सुभान अल्लाह। आता हूँ बहुत उम्दा। के वाह वाह वाह। बार संभल जाता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बहुत खूब। मुश्किल सही। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह इमरान साहब, जज़ाक माशाल्लाह। अल्लाह, सलामत रहें, सलामत रहें, माशाल्लाह, बहुत उम्दा कलाम, बहुत खूब, और माशाल्लाह उम्दा अदायगी। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह, और बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत आपने पढ़ा। आज आपने अपने वालिद मुहतरम की याद फिर ताज़ा कर दी हमारे सामने। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नहीं, इसके साथ ही किबला को ये बताते हुए कि अब 35 मिनट आज आपके लिए हमने बचाए हैं किबला, माशाल्लाह आपको शिकायत रहती सुभान है अल्लाह, सुभान 15 अल्लाह, 20 सुभान मिनट अल्लाह। 25 मिनट। असल में हम आपको टेस्ट करते रहे कि आप 15 मिनट में क्या पेश कर सकते हैं 20 में, लेकिन आपने हर मर्तबा ही कमाल किया है। और इस मर्तबा तो ये आप अपना जहांजेब भाई, ये आप टेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं करते टेस्ट। हम तो सिर्फ देखते हैं कि जो टेस्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, माशाल्लाह। नहीं, किबला ने माशाल्लाह हमने इन्हें 15 मिनट दे के भी देखा है, इसमें भी उन्होंने बड़ी जामियत के साथ अपने ख्यालात जामियत के साथ, मुकम्मल बेशक किया बेशक और बेशक। समेटा है। और जब भी माशाल्लाह, माशाल्लाह ये गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र सेहत में दराजी अता फरमाए। इलाही ये आमीन, इलाही आमीन, हमें इलाही नहीं आमीन। छोड़ते अपने मौजू के अंदर, हमें बिल्कुल बिल्कुल, सैराब ये करके खूबी है जो है माशाल्लाह, माशाल्लाह उठाते हैं। तशनगी नहीं छोड़ते हैं, माशाल्लाह तशनगी माशाल्लाह। देखे ना, साहिब जज़ाक इंसान बैठे हैं, ये मेरी भी तस्वीर अल्लाह साथ साथ होती अकबर, अल्लाह माशाल्लाह अकबर, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, है। किताब कर दी मैंने ये। जी, मैं किबला एक सवाल भी आपके गोश गुजार कर दूं। आज इन्होंने एक जो सूरत पढ़ी हमारे डॉक्टर सैयद अख्तर साहब ने, इसमें जी। उन्होंने कहा कि हज़रत साले की ऊँटनी की जो कूंचें काटी गई, तो मेरे जैसे जो नाकिसुल इल्म लोग हैं, खासतौर में अपनी बात ही करूंगा, वो कूंचें किस पार्ट को कहा जाता है, एक तो ये भी फरमाइएगा। दूसरा मैं अब आपको इंतहाई अदब के साथ दावत किताब देता हूँ आज की मजलिस से, मौलाना जनाब सैयद रेहान हैदर ज़ैदी साहब पर क्या मोहम्मद वाले खाते हैं, मैं समझ नहीं पाया क्या। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुहम्मद। मोहम्मद आले मोहम्मद। कूंचें, हाँ, ऊँटनी की जो कूंचें काटी जाती है ना, कूंचे हजरत साले की ऊँटनी की कूंचें काट दी। जब कूचे वो कूंचे, वो किस पूछे पार्ट को कहा जाता है, अगर इंग्लिश में बता दें उसमें। ये जो टखना पैर से ऊपर, तो टखना जो होता है पैर से ऊपर टखने को। अच्छा, रहमल्लाहु मन करा सूरतल फातिहा। मालिक यौमिद्दीन हो गया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसियीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफी'i दुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके उर्दू फाउंडेशन का, और बिलखुसूस हमारे भाई जनाब जहांजेब साहब का,
کہ انہوں نے مجھے وقت پر یہ بھی متوجہ کرا دیا کہ وقت کتنا ہے میرے پاس، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اس قوم کے ماننے والے ہیں اور ان رہبروں کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک نقطے میں کائنات کو سمیٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 سبحان واہ اللہ، واہ 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 قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. تو جب ایک نقطے میں سب سمٹ سکتا ہے تو ان کا نام لے کر 10-20 منٹ میں بھی اچھی تقریر ہو سکتی ہے اور اچھی باتیں پہنچائی جا سکتی ہیں. بے شک بے بے شک شک. بے شک بے شک. اور میں تو اس کے اور ہی ذرا سا اوپر جا کر کے ایک بات پیش کرتا ہوں، جزاک اور اللہ. وہ یہ ہے کہ جو بھی حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ساری کی ساری اچھی حدیثیں ہیں، اس لیے کہ حدیث کہتے ہی اسے ہیں جو چیز اچھی پیش کی جائے. سبحان اور اللہ. جسے سبحان اللہ. معصوم پیش کر رہے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر نہ ہو. واہ اور واہ ماشاء واہ. اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وہ ماشاء اللہ. ہستیاں ہیں، کائنات کی وہ ہستیاں ہیں کہ ان جیسا مثل کائنات میں کوئی اور پایا نہیں جاتا. پایا نہیں جا سکتا. میں آج آپ حضرات کی خدمت میں اسی آیے کریمہ کے ذیل میں 2 باتوں کو پیش کروں گا، اور وقت کے اعتبار سے اپنے ہی وقت میں مجلس کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت سے رخصت بھی چاہوں گا کہ ہمارا موضوع جو پچھلی مجلس ہوئی تھی پچھلے ہفتے کو، تو وہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہم علیہا صلی علی محمد و آل محمد. جو شہزادی کے اوپر تھا، اور میں نے اس لیے اس آیے کریمہ کا بھی انتخاب کیا ہے. پچھلی مجلس میں میں صرف کچھ سند تک اور کچھ چیزوں تک پہنچا تھا کہ شہزادی کے خطبے کو کن کن لوگوں نے کیسے کیسے نقل کیا ہے اور ناقل کون کون ہے، اور وہ جو اس وقت حالات تھے شہزادی سلام اللہ علیہا کے سامنے، وہ کیسے حالات تھے جو آپ نے دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا. جہاں تک شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعلق ہے، میں آج آپ کے سامنے کتاب بہار کے جلد نمبر 3 سے صفحہ نمبر 11 سے ایک روایت پڑھنا چاہوں گا، بسم اللہ. اور اس روایت کو پیش کر کے آپ کی خدمت میں اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو میں شہزادی کے کچھ فقرے خطبے کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کی خدمت میں اس خطبے کی طرف بھی توجہ دلاتا رہوں گا، چونکہ یہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں. شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ دن چل رہے ہیں، تو اسی کے اعتبار سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کرتا رہوں گا. دیکھیے کتاب معنی الاخبار میں سدیر سیرفی، یا کچھ لوگوں نے کہا صدیر سیرفی، اگر پیار کے انداز میں اسے پڑھا جائے گا تو سدیر سیرفی ہوگا، جو کہ اس میں مصغر کے شروع میں پیش کر کے لوگ پڑھتے ہیں. تو بہرحال صدیر سیرفی ہو یا سدیر سیرفی ہو، یہ ایک راوی ہے. اس نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم والسلام صلی علی محمد محمد و آل محمد و آل محمد. اس نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، راوی ہے چھٹے امام سے، اور مولا نے اس روایت کو اپنے آباء و کرام سے روایت کی ہے، یعنی چھٹے امام نے اپنے آباء و اجداد سے اوپر جا کر کے روایت فرمائی ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا. دیکھیے اب میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا ہے. میری بیٹی کا نور زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا ہے. تو کسی نے آپ سے یہ پوچھا، دیکھیں میں ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا اس روایت کے. تو پیغمبر سے راوی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انسانی مخلوق نہیں ہے؟ جب زمین و آسمان سے پہلے خلق ہوئی ہیں تو آپ انسانی مخلوق نہیں ہے، یعنی انسانی اعتبار سے جیسے ہمارا اور آپ کا جسم ہے اس طرح سے انسانی مخلوق نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ ایک حورا بشکل انسانی ہے.
सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह देखिए, सुभान अल्लाह लफ्ज पे तवज्जो चाहूंगा मैं डॉक्टर गजनफर साहब, आपके लफ्ज पे, और जहां से भाई कहाँ चले गए, मैं तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिदा फरमाइए कि फातिमा एक हूरा बशक्ल इंसानी है, यानी है तो आप हूरा लेकिन शक्ल इंसानी में भेजा गया है। यहीं ठहर कर पैगंबर की खिदमत में एक जुमला पेश करने का दिल चाह रहा है। ऐ पैगंबर खुदा, ये हूरा बशक्ल इंसानी क्यों है? तो शायद पैगंबर ये जवाब देंगे, अगर जहरा को उस एतबार से नाजिल कर दिया जाता तो कायनात वाले कैसे पहचानते, इसलिए कि इनके अंदर नूर को बर्दाश्त करने की ताब ही ना होती। आवाज़ बुलंद नारे मैं अब फिर यहाँ पर ठहरूंगा आपकी खिदमत में, रवायत पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाइए, दस्तअदब जोड़ता हूँ आप हजरात की खिदमत में। आप हजरात अहले इल्म हैं, मौलाई हैं, विलायती हैं, तो रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? हूरा बशक्ल इंसानी। फिर उस पे मैंने सवाल किया था, या रसूलुल्लाह हूरा बशक्ल इंसानी क्यों है? क्या उसी एतबार से नाजिल नहीं हो सकती थी? तो शायद पैगंबर आवाज देंगे, अगर उसी एतबार से नाजिल कर दिया जाता तो ये कायनात वाले ताब नहीं ला सकते थे इस नूर की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक नूर का इम्तिहान कोहे तूर पे ले लिया, लोग जल के राख हो गए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग जल के राख हो गए थे और मूसा बेहोश हो गए थे। लोग जल के राख हो गए, मूसा बेहोश हो गए। अजीज आने गिरामी, ये वो सैयदा हैं कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मा तकामलतिन नबुव्वतु नबीइन हत्ता अकर्रा बिफज़लिहा व मारिफतिहा। अल्लाह ने एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद मोहम्मद। क्योंकि माइक तो बहुत सारे खुले हुए रह जाते हैं और घर में कुछ बातें होती रहती हैं, जाहिर सी बात है लोगों के, तो उसकी तरफ मुतवज्जे बाद अफराद नहीं होते तो आवाजें कुछ आने लगती हैं। खैर एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले तो अब हदीस में आपकी खिदमत पढ़ता हूँ अपनी बात की मुअय्यद के लिए, तायीद के लिए, तस्दीक के लिए, तयकीन के लिए, यकीन के लिए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मा तकामलतिन नबुव्वतु नबीइन हत्ता अकर्रा बिफज़लिहा व मारिफतिहा। किसी नबी की नबुव्वत कामिल नहीं हुई जब तक कि उसने जहरा की मार्फत का इकरार न कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत का इकरार न कर लिया, उनकी फजीलतों का इकरार न कर लिया, किसी नबी की नबूवत मुकम्मल न हुई। तवज्जो चाह रहा हूं, जब मासूमों की नबूवत, क्योंकि सारे अंबिया मासूम हैं, जहां से भाई बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आज की इस मजलिस में, मौला सलामत रखे आप हजरात को, जितने भी मेरे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। जब नबियों की नबूवत, जो कि सब मासूम हैं, बगैर फजीलत जहरा के इकरार के कामिल नहीं हो रही है, तो एक गुनाहगार की हुकूमत जहरा को नाराज करके कैसे कामिल हो सकती है? फिर जुमला बदल देता हूँ मैं, मुलाहिदा फरमाइए, छोड़िए बात। जब एक मासूम की नबूवत बगैर फजीलत जहरा के कामिल नहीं हुई, तो एक इंसान की खिलाफत जहरा को नाराज करके कैसे कामिल हो सकती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लमा साहब माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया, हूरा फातिमा एक हूरा बशक्ल इंसानी है। उसने फिर अर्ज किया, अब रावी कहता है, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये हूरा इंसानी शक्ल में कैसे? एक हूरा है जो शक्ल इंसानी में, तो ये कैसे हो सकता? अब पैगंबर की हदीस सुनिए, जो किताबे बिहार जिसकी गवाही देती। पैगंबर इरशाद फरमाते, आपने इरशाद फरमाया, आलम अरवाह में हजरत आदम की खिलकत से पहले अल्लाह ने
حضرت آدم کی خلقت سے پہلے، ایک ایک جملہ توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نور فاطمہ کو پیدا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نور سے. دیکھیے اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، اپنے نور سے نور فاطمہ کو خلق کیا اللہ نے، اپنے نور سے، اپنے نور سے اللہ نے، اپنے نور سے نور فاطمہ کو خلق کیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ کب سے ہے، میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے کے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شہزادی کی فضیلت پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ ہے ایک نور. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کوئی جسم نہیں رکھتا، اللہ ہے ایک نور. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے نور میں سے نور زہرا کو خلق کیا. تو اب جب سے اللہ ہے، جب سے نور زہرا ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نور سے خلق کیا. تو جو چیز جہاں سے لی جا رہی، اگر ہم سمندر میں سے پانی لے لیں تو یہ ایک گلاس میں پانی اسی سمندر کا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اسی سمندر سے ملحق ہے. اگر اللہ نے اپنے نور سے نور زہرا کو خلق کیا ہے تو عزیزان گرامی اب اللہ کب سے ہے؟ علماء کلام نے لکھا اللہ ہمیشہ سے ہے. تو جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو میں آیے کریمہ کے اوپر آیا نہیں، میں نے آیے کریمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا، ابھی میں نے آیے کریمہ کے اوپر روشنی ڈالی. تو اللہ نے نور زہرا کو، نور فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا، اور وہ ایک زمانے تک زیر ساق عرش ایک قبہ نور میں رہا. آپ دیکھیے یہ جملہ تھوڑا سا منطق کے اعتبار سے اور علمی بحثوں کے اعتبار سے ذرا سا سخت ہے. میں آپ کی خدمت میں اردو کی ترکیب تو میں نے پیش کر دی کہ زیر ساق عرش قبہ نور میں رہا. آپ الفاظ چونکہ ہمارے پاس میں ہے نہیں، اور وہ بھی جہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں ہوں وہاں الفاظ کا لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. شہزادی کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے مزاج ولایت ہونا چاہیے یا پھر مزاج رسالت ہونا چاہیے. اور ہم اور آپ جو بیان کرتے ہیں یہ تو فضیلتیں ہیں، حقیقتیں تو اس سے کہیں بلند ہے. یہ تو فضیلتیں ہیں. ملاحظہ فرمائیے زیر ساق عرش ایک قبہ نور میں رہا. ایسے سمجھ لیجئے کوئی ایک شے ہے اور اس کے درمیان میں ایک نور کی جگہ بنا دی جائے اور اس جگہ پر اس نور کو محفوظ کر لیا جائے، اور وہ بھی عرش میں رہا. یہ عرش کیا چیز ہے؟ دیکھیں اسے سمجھیے گا زانے گرامی، چاہے میری سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ عرش کیا چیز ہے؟ اللہ نے جس عرش میں نور زہرا کو رکھا ہے ایک قندیل کی طرح، ایک محفوظ کر کے ایک شے کے اندر رکھا، یہ عرش کیا چیز ہے؟ آئیے اس کا تاریخ میں دیکھتے ہیں اور یہ روایت کو یہاں روکتے ہیں. عرش کے لفظی معنی تو ہے چھت کے یا بلند پائے کے، لیکن عرش کے کہیں کہیں معنی ہے قدرت کے، اور کبھی کبھی عرش سے مراد لیا گیا ہے علم خدا جو کہ لامحدود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، چھت کے معنی، بلند پائے کے معنی، قدرت کے معنی. عرش سے مراد ہے علم خدا جو لامحدود ہے. کبھی کبھی حاکمیت کے معنی اور کبھی کبھی مالکیت کے معنی. اب میں ذہن گرامی سے الفاظ ہی دے سکتا ہوں. اور کبھی صفات کمالیہ، کبھی صفات جلالیہ. ان چیزوں کو عرش الہی کہا جاتا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، عرش کے مقابلے میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے، وہ ہے کرسی. کرسی کی خاصیت کیا؟ اس کے پائے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کرسی کی خاصیت یہ کہ پوری کائنات، اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں حضرات کی خدمت میں، پوری کائنات اس کرسی کے اندر ہے. اب یہ علمی اصطلاح ہے
اور علمی چیزیں ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا. کرسی میں پوری کائنات ہے، یعنی یہ جتنی بڑی کائنات وما فیہا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کرسی کے اندر ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کرسی کے اندر. عرش کرسی سے اعلیٰ ہے، عرش اس سے کہیں بلند ہے. کرسی عرش سے نیچے کی چیز کا نام ہے، اور کرسی کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کو محفوظ فرمایا. کرسی کی مثال کیا دی ہے علماء نے؟ آپ ارشاد فرماتے کرسی کی نسبت عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ملاحظہ فرمائیے گا، میں بہت بڑی بات آپ حضرات کی خدمت میں دوں گا عزیزان گرامی. جزاک اللہ جزاک کرسی اللہ. پوری کائنات اس کے اندر، اور کرسی کی نسبت عرش کے مقابلے میں یہ ہے کہ جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے. اتنے بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کیا حیثیت رکھتی ہے جناب؟ تلاش بھی کرنا چاہیں گے تو گھنٹوں آپ تلاش نہیں کر پائیں گے اس انگوٹھی کو، کیونکہ انگوٹھی ایک چھوٹی چیز ہے، میدان بہت بڑا. یہ کرسی عرش کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے کرسی میں نور زہرا کو رکھا، اللہ نے کہا ہم نے عرش میں نور زہرا کو رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چاہ رہا ہوں جانے گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے عرش میں رکھا. اور عرش کا مطلب ہے قدرت الہی، عرش کا مطلب ہے علم الہی، یعنی زہرا کا نور اللہ نے اپنے علم میں رکھا. اس کا علم محدود ہے تو زہرا کی فضیلتیں بھی لامحدود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا آپ نے عرش میں رکھا اللہ نے زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو. اب اللہ کی قدرت میں تھا زہرا کا نور، اللہ کی حاکمیت میں تھا زہرا کا نور، اللہ کے علم میں تھا زہرا کا نور، اللہ کے صفات میں تھا زہرا کا نور. ایک مرتبہ جب روایت یہاں تک پہنچی تو راوی نے پھر آواز دیا، اے نبی خدا آپ یہ بتائیے عرش الہی میں جو زہرا کا نور تھا تو پھر زہرا کے نور کی وہاں غزہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. کمال ہے کمال ہے، روایت کا کمال ہے. زہرا کی وہاں غزہ کیا تھی؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تحمید پروردگار غزائے نور زہرا تھی. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اللہ کی تسبیح کرتا تھا، تقدیس کرتا تھا، سبحان اللہ پڑھتا تھا، تحلیل کرتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تحمید کرتا تھا، اللہ کی حمد کو بجا لاتا تھا. عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا زمین و آسمان کے خلق کرنے سے پہلے اللہ نے زہرا کے نور کو عرش الہی میں رکھا، اپنی قدرت میں رکھا. وہاں نور زہرا کی غزہ یہ تھی کہ تسبیح پروردگار ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول کو زہرا کی تسبیح اتنا پسند آئی، اتنا پسند آئی کہ زہرا کی وہی تسبیح نماز کے بعد اللہ کے رسول نے رکھ دی اور آواز دیا جو اس تسبیح کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی 2 رکعت نماز ان 70 رکعت نماز سے افضل ہے جو بغیر تسبیح کے پڑھی جائے. سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اور تسبیح میں ایک بات شب جمعہ ہے، اس کی مناسبت سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تسبیح کا قاعدہ ہے جب اللہ اکبر 34 باری ہے اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، تو ہمیں 34 ہی مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، نہ 33 پڑھنا نہ 35 پڑھنا. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ جو چیزیں زہرا سے نسبت پا جاتی ہیں نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ. میں ایک جملے پہ آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا. جو چیزیں زہرا کی طرح منسوب ہیں اس میں نہ ہم کمی کر سکتے نہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں. 34 ہی بار پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے 34ویں قدم پہ رکھ دی ہے
اگر آپ 35 قدم راستہ چل کر چلے گئے تو وہ چیز پیچھے رہ جائے گی، اور اگر آپ نے 33 مرتبہ پڑھا تو وہ چیز 1 قدم آگے ہوگی، موصول نہیں ہوگی۔ یعنی زہرا کی نسبتوں میں بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو زہرا سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جو چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے درود کا سہارا دیں، محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب سنیے، اب نور زہرا آیا، لیکن اب پیغمبر ارشاد فرماتے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے صلب سے مجھے پیدا کیا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں دونوں کی خلقت کا راز سمجھیے آپ، پیغمبر کی اور زہرا کی۔ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا اور ان کے صلب سے مجھے پیدا کیا اور چاہا کہ میرے صلب سے فاطمہ کو پیدا کرے، تو اللہ نے اس نور کو جنت میں سیب کی شکل میں اتارا۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ نور جو سبحان عرش الہی پہ تھا، وہ نور جو حکومت خدا میں تھا، وہ نور جو قدرت الہی میں تھا، وہ نور جو علم الہی میں تھا، اسے سیب کی شکل میں اتارا، اور وہ سیب جبرائیل لے کر کے آئے اور بولے اے محمد میرے دوست، توجہ چاہ رہا ہوں، اے محمد السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میرا سلام بھی اے دوست جبرائیل تجھ پر ہو، اور سلامتی بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ کہنا تھا۔ جبرائیل نے پھر کہا اے پیغمبر خدا، اللہ بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو میں نے کہا سلام تو اسی سے ہے، یعنی پیغمبر نے کہا سلام تو اسی سے ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا محمد یہ جو سیب ہے جو جنت سے اللہ نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے، میں نے وہ سیب لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ سینے سے لگایا، تو جبرائیل نے کہا محمد اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اسے سینے سے نہ لگائیے، اسے تناول فرمائیے۔ میں نے کہا بہتر ہے، بس میں اسے کھانے لگا اور میں نے دیکھا کہ اس میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا، آواز دیا، جب پیغمبر اسلام اسے سونگ رہے تھے تو اس وقت جبرائیل نے آواز دیا آپ اسے تناول فرمائیے، اسے آپ توقف نہ کیجئے، آپ رکیے نہیں، کیونکہ یہ نور اس عصمت ماب بی بی کا ہے، یہ نور اس عصمت ماب بی بی کا ہے جس کا آسمان پہ نام منصورہ اور زمین پر فاطمہ رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چیزوں میں اب ٹھہر کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، آج روایت میں ہی مجلس رہ جائے گی، ملاحظہ فرمائیے، خطبے کی طرح میں جا نہیں سکا، سوچا تھا تھوڑا سا خطبہ بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے کیا اہتمام فرمایا، نور کو سیب کی شکل میں جنت میں بھیجا، جبرائیل کے ذریعے سے وہ سیب آیا، پیغمبر نے اسے تناول فرمایا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے وہ نور جو اپنے پاس رکھا تھا اسے سیب کی شکل دے کے پیغمبر کو دیا ہے، یعنی زہرا کی خلقت میں انبیاء کو بھی وسیلہ قرار نہیں دیا۔ شہزادی کی خلقت میں اللہ نے انبیاء کو وسیلہ قرار نہیں دیا، بلکہ خود اس شے کو منتقل فرمایا ہے جو نورانی شکل تھی پیغمبر کے یہاں، پیغمبر نے وہ سیب تناول فرمایا۔ اس کے بعد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کا وجود اس روئے زمین پر آیا ہے، تو ایک مرتبہ پیغمبر آواز دیتے ہیں اے میرے دوست جبرائیل مجھے اتنا بتا دے، آسمان پہ اس کا نام منصورہ اور زمین پر اس کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ جبرائیل نے آواز دیا اس کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے ہے کہ اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑائیں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے سبحان دشمنوں اللہ۔ کو اپنی محبت سے جدا رکھیں گی، جو ان کے دشمن ہیں ان کی محبت سے وہ جدا رہیں گے۔ اور آسمان پر منصورہ اس لیے نام رکھا گیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، اس دن مومنین اللہ کی نصرت سے خوش ہوں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان منصورہ اللہ. نصرت سے بنا. نصرت کہتے ہیں مدد کو. مومنین اس دن روز محشر، مومنین اس دن اللہ کی نصرت سے خوش ہوں گے اور وہ جس کی چاہے گا نصرت کرے گا. یہاں نصرت سے مراد ہے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی زمین پر بھی حفاظت کریں گی اپنے چاہنے والوں کی اور آسمان پر بھی حفاظت کریں گی اپنے چاہنے والوں کی. مدد فرمائیں گی. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہاں نصرت سے مراد ہے فاطمہ زہرا. فاطمہ اپنے دوستوں کو، اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو اپنی نصرت سے خوش فرمائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ محمد. شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے شہزادی کا وجود مقدس کہ جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر بھی کھڑے ہو رہے ہیں. جو کہ ایام عزائے فاطمیہ ہے نا، اس کے اعتبار سے مجھے مجلس پڑھنی تھی. اور میں تو یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے عزیزان گرامی، آپ بغیر جھجک مجھے ہر مجلس کا موضوع بھی دے سکتے ہیں کہ قبلہ آپ کو اس موضوع پہ مجلس پڑھنی میں راضی ہوں، ایگری ہوں اس بات پر. جزاک اللہ، آپ جزاک مجھے اللہ. موضوعات دیجئے، جس موضوع کو آپ چاہتے ہیں آپ مجھے موضوع دیجئے، میں انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. چونکہ یہ ایام تو ایام عزائے فاطمہ ہے. وہ فاطمہ جو نور الہی سے خلق کی گئی ہیں، جس کی تعظیم کے لیے مرسل اعظم بھی کھڑے ہوتے ہیں. روایت نے ایک جملہ پھر لکھا، روایت میں ایک جملہ پھر آیا شہزادی کی فضیلتوں میں. وہ جملہ بھی سن لیجئے. پیغمبر کے لیے ملتا ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی مسجد نبوی میں تو اس وقت پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم زہرا میں. وہ اجلسہا فی مجلس ہی، اور اپنی جگہ پر زہرا کو بٹھاتے تھے. یہ سنی ہوئی بات ہے آپ حضرات کی، یہ روایت آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے، لیکن فضیلت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، بار بار سننے میں وہی مزہ ہے جو کہ شہزادی کی فضیلت ہے. اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب اپنی جگہ پر بیٹھا دیا تو اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ پیغمبر کب تک کھڑے رہتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی. جب اپنی مجلس میں اپنی جگہ پہ میں نے بیٹھا دیا تو یا تو پیغمبر کھڑے ہیں، یا اگر پیغمبر بیٹھے بھی ہیں تو جب تک زہرا پیغمبر کی جگہ بیٹھی رہتی تھی پیغمبر اپنی جگہ نہیں بیٹھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ زہرا ہے وہی مسجد جہاں اتنا بڑی اہمیت زہرا کو دی جا رہی ہے. اللہ اسی اکبر. مسجد میں زہرا سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا جا رہا ہے. اللہ اسی اکبر. مسجد میں کہا جا رہا ہے لاؤ گواہوں کو تلاؤ. اسی مسجد میں کہا جا رہا ہے کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے. پیغمبر کی بیٹی نے یہی بات تو کہی تھی کہ تم اپنے باپ کی میراث کے وارث ہو اور میں اپنے باپ کی میراث کی وارث نہیں. میں اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں شہزادی کی مصیبتوں کا کون سا جملہ پڑھوں، لیکن آئیے میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سر پہ میرے امامہ ہے جو اس کی نسبت رسول اللہ کے لباس سے ہے. میں اس امامہ پہ میں اپنا قرآن رکھ کے قسم کھاتا ہوں، میں رسول کی نبوت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کعبے کی جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں جس کی طرف اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس قرآن مجید کی قسم کھاتا ہوں جس پہ مسلمان ایمان اور اعتقاد لائے ہیں اور سب کو لانا بھی چاہیے. میں یہ تمام ذوات مقدسہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا کی وفات نہیں ہوئی ہے، زہرا کو قتل کیا گیا. اللہ اکبر. بے شک بے شک زہرا کو قتل کیا گیا ہے. زہرا شہید ہوئی ہے، لیکن آپ تلاش کرو زہرا کو شہید کس نے کیا ہے. نکلیے گھر سے، پہنیے کالا لباس، بتائیے لوگوں کو. ایک دن 2 دن جاب پہ نہ جا کر کے آپ لوگوں کو بتائیے. لوگ ضرور پوچھیں گے آپ 2 دن جاب پہ کیوں نہیں آئے، آپ 3 جماعت ثانی کو جاب پہ شہزادی کی شہادت کے دن کیوں نہیں گئے. جب پوچھیں گے تو کہنا محمد کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ تھی، انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. لوگ پوچھیں گے کیسے شہید کیا، آپ بتائیے گا کہ جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گرایا گیا
گیا تھا. دروازے کے اندر بڑی بڑی کیلیں تھی, وہ کیلیں جناب زہرا کے بدن میں پیوست ہو گئی تھی. جناب زہرا کے تازیانہ مارا گیا تھا. لوگ ضرور پوچھیں گے یہ ظلم کس نے کیا تھا. جب یہ تمام باتیں کھل کے سامنے آئیں گی تو قاتل زہرا کا پتہ بھی چلے گا. یہ زہرا کتنی مظلومہ ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. 2 جملے میں مصائب کو ختم کرنے چاہتا ہوں. امام حسن ایک ذاکر سے کہتے تو ہماری مصیبت نہیں پڑتا. وہ ذاکر کہتا میں تو آپ کی ساری مصیبت پڑتا ہوں. مولا آپ کو زہر دیا گیا, مولا آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے, مولا آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, مولا آپ کا جنازہ واپس گیا. مولا ایک مرتبہ آواز دیتے یہ ہماری مصیبت نہیں ہے, ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ ہم مدینے میں تھے, ہمارے سامنے ہماری ماں کے تماچا مارا گیا, ہماری ماں کے تازیانہ مارا گیا, شمشیر سے ہماری ہی ماں پہ حملہ کیا گیا اور ہم کھڑے ہوئے دیکھتے رہے. زہرا دنیا سے چلی گئی. ایک جملہ پڑھتے ہوئے سبت علیہ مصائب لانہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا. بابا مجھ پر وہ مصائب پڑے, آپ پہ پڑ جاتے تو یہ دنوں پہ اگر پڑ جاتے یہ دن تاریکی میں بدل جاتے. ہائے زہرا پیغمبر کی بیٹی, پہلو شکستہ کے ساتھ پیغمبر سے جا ملی. حسنین آواز دیتے اماں پیغمبر کو ہمارا سلام کہہ دینا. زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبوا. پروردگار بانی مجلس سے اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس ہیں, شریکان مجلس ہیں, ان کی حاجات کو پورا فرما, ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار اسم زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سبھی کو شمار فرما. جزاک اللہ علامہ صاحب, ماشاء اللہ بہت عمدہ خطاب, بہت عمدہ. دعا کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی وزارت دعا کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے سرکار کے کیا بیانات تھے, ایک ایک نقطہ, واہ واہ واہ. بے شک توجہ زیارات, جزاک اللہ. توجہ زیارات آپ سب حضرات کی جانب سے, مومنین و مومنات کی جانب سے, اور خصوصاً ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کے گھرانے کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء, السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبکر الموتور, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین, ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ, اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس بالمدلہمات ثیابها, واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین, واشہد انک الامام البر یبتغی رزیزک ہادی المہدی,
واشهد ان الائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلب لقلبكم سل وامر لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا ابو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله متان قتلتك ولعن الله متان ظلمتك ولعن الله متان سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيع وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرف الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں آپ نے زیارت و دعا کروائی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. اور بھگ کے پنجتن پاک آپ کی اس عبادت کو اور ہمارے آپ کی اس عبادت میں شریک ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الہی آمین آمین. ساتھ ہی آپ تمام سامعین کا، ہمارے پڑھنے والوں کا، قبلہ کا، اس پروگرام کو وقت کے اندر خاص طور پہ سمیٹنے میں سب نے آج تعاون کیا، مدد کی. اور اس پروگرام کی ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم اسے اپنے مقررہ وقت میں شروع کر کے مقررہ وقت میں ہی سمیٹ دیتے ہیں، اور آپ سب کا تعاون اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سب نے آج خوب تعاون فرمایا. میں تمام حاضرین کا، پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو ہمیں پھر صحت و تندرستی کے ساتھ الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے سب کو السلام علیکم، شب بخیر. مائک ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے پاس. وعلیکم السلام جناب جازب صاحب، ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو وقت میں خوبصورتی سے سر انجام دینے کا آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے ماشاءاللہ. بے شک بے شک بے شک. تمام ذاکرین اور سامعین کا، اور خاص طور سے ہمارے مولانا موصوف کا کہ انہوں نے آج بہت ہی عظیم نادر بے شک پیش کیے بے جو شک بے میں نے شک اس سے پہلے سننے کا اتفاق نہیں ہوا. بے شک صحیح فرمایا.